دوسری طرف گود مصطفیٰ میں میرے نبی کے پیارے نواسے حسین ہیں، دونوں چھوٹے بچے ہیں۔ کبھی میرے نبی بیٹے ابراہیم کو پیار کرتے تو کبھی نواسے حسین کو پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی پیار فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی ابھی بچے ہیں، نواسے حسین بھی بچے ہیں، دونوں میرے نبی کی گود میں موجود ہیں۔ میرے نبی پیار فرما رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب کا فیصلہ ہے، رب چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب نبی کو، میرے مکرم نبی کو جا کر یہ بتا دو کہ یہ دونوں بیٹے ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یا رسول اللہ، رب کا فیصلہ ہے کہ ایک بیٹا دے دو، ایک بیٹا رکھ لو اور ایک بیٹے کا دوسرے سے فدیہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی کے سامنے یہ معاملہ آیا، ایک طرف گود مصطفیٰ میں نواسے ہیں، دوسری طرف گود مصطفیٰ میں صاحبزادہ ابراہیم ہیں۔ خدا کے اس فرمان کو سننے کے بعد میرے نبی نے صاحبزادہ ابراہیم کو دیکھا اور اس کے بعد نظر بھر کے حسین کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمانے لگے، جبرائیل، اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو فقط میں رہوں گا، صرف میں رہوں گا، لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی، لیکن میں اپنا رونا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی فرمانے لگے، اے جبرائیل، تو خدا کے حضور میرے ابراہیم کو لے جا اور میرے حسین کو چھوڑ جا تاکہ میری فاطمہ نہ روئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کتنی مشکل گھڑی تھی، ایک طرف نواسا تھا، ایک طرف بیٹا تھا، فیصلہ کرنا تھا کہ زندگی ایک کو ملے گی، ایک کو دنیا سے جانا پڑے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس مشکل گھڑی کو اب فیس کیا ہے، اس مشکل وقت کا سامنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں، جبرائیل، تو میرے بیٹے حسین کو چھوڑ جا، میرے بیٹے ابراہیم کو لے جا، اللہ اکبر، تاکہ میری فاطمہ نہ روئے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اس فرمان کے ٹھیک 3 دن بعد حضرت ابراہیم اللہ اکبر وفات پا گئے، وصال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جبرائیل واپس ہو گئے اور ٹھیک 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وصال کر جاتے ہیں۔ اب میرے نبی کی بارگاہ میں صرف حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کبھی حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں تو کبھی حسین کے لبوں میں اپنی زبان کو ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صاحبزادہ ابراہیم کے وصال کے بعد میرے نبی اپنے صحابہ کو بلا کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میرے صحابہ دیکھو، یہ میرا حسین ہے، میں نے اس کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، کون سے غم کا سامنا نہ کیا میرے نبی نے، کون سی مشکل کا سامنا نہ کیا میرے نبی نے۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں، بھاگنے کے موڈ میں۔ معاملہ کیا ہے؟ مولانا سلیم صاحب نہیں بلاتے، مہلک پور کے لوگ جلسہ کرتے بڑا ہے نا، اور کم سے کم 15,000 روپے نذرانہ دیا جاتا، تو بہت توجہ سے یہی ہے نا مسئلہ۔ یہ ہمارے لوگوں کی سوچ ہو گئی، یہ تھنکنگ ہو گئی۔ ارے یار، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو کم سے کم لگنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں، محسوس ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب میرے نبی کی بارگاہ میں صرف صاحبزادہ ابراہیم ہیں، صاحبزادہ حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نواسے حسین کے رخسار کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت جبرائیل پھر سے تشریف لے آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں چلو بیٹے کو دے دیا، نواسا بچ گئے، بات ختم ہو گئی، چلو ایک غم ملا تو دوسری خوشی یہ کہ نواسا محفوظ رہا۔ نہیں پیارے، اب ذرا دیکھو غم کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ امتحان تو اپنے محبوب کا بھی لیتا ہے، محبوب لوگوں کا۔
محبوب بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے، اللہ اکبر، اور محبوبوں کا محبوب جس کے صدقے میں کائنات بنی، اللہ اکبر، ان کی زندگی میں غموں کا معاملہ دیکھیں کہ ابھی صاحبزادہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، چند دن گزرے ہیں، نواسے حسین میرے نبی کی گود میں ہیں، حضرت جبرائیل پھر سے تشریف لے آتے ہیں، اللہ اکبر، ملاقات کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، واپس رخصت ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں میرے نبی امام حسین سے لپٹ کر رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی کی مقدس آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، یا رسول اللہ، آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں، یا رسول اللہ، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے میری ام سلمہ، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ حسین آپ کے باپ سرزمین عراق میں قتل کر دیا جائے گا اور اس مقتل حسین کا نام میدان کربلا ہے۔ میری ام سلمہ، میرے بعد میرے لاڈلے حسین کو، میرے نواسے حسین کو سرزمین کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ اے میری ام سلمہ سنو، میرے پاس مقتل حسین کی مٹی حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، اس مٹی کی حفاظت کرنا اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا، کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے، میرا حسین قتل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم سے اس مٹی کو لیا اور اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا، کبھی کبھی میں اس مٹی کو دیکھا کرتی، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وقت گزرتے گزرتے محرم کا یوم عاشورہ آ گیا، سن 60 ہجری آ گیا، کسی کو کچھ خبر نہ تھی، سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، اللہ اکبر، کوئی کھانا بنانے میں مصروف تھا، کوئی دنیاوی کاموں میں مصروف تھا، اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تپتا سورج تھا، سورج اپنی سختی پر تھا، دوپہر کا وقت تھا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بکھراؤ ہے، چہرے مبارک پر گرد و غبار ہے، آپ کا لباس مقدس، آپ کا لباس اطہر خاک آلود ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے کس عالم میں ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ، آپ کس پریشانی میں ہیں؟ تو یہ حضرت ام سلمہ کے سوال پر میرے نبی فرماتے ہیں، اے میری ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، میں صبح سے اپنے نواسے حسین اور اس کے جانثاروں کا خون جمع کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی، جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دوڑ لگائی، میں نے جا کر دیکھا کہ اس مٹی کو دیکھا جائے جو آقا کریم نے دیکھی دی تھی، اللہ اکبر۔ ہمیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جیسے ہی میں نے اس مٹی کو قریب جا کر دیکھا تو وہ مٹی مٹی نہ رہی بلکہ خون بن چکی تھی، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وہ وقت بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا کہ رفتہ رفتہ جانثاران حسین، محبان و غلامان حسین اپنی زندگیوں کی قربانی امام حسین کے قدموں پر دے دے کر رخصت ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں، اللہ اکبر۔ یاد رہے مسلمانوں، یہ وہ شہزادے ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین کو مجبور اور لاچار سمجھنے کی غلطی مت کرنا، سنو، اگر یہ چاہتے اللہ اکبر تو یہ اس نبی کے نواسے ہیں حسین کہ جن کے نانا کی اونٹنی اگر پیروں کو زمین پر مار دے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، تو اگر حسین ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو نانا جان آب کوثر کا جام لے کر چلے آتے، اللہ اکبر۔ لیکن استقامت بھی کچھ الگ چیز ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھاری ہوا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام کے صدقے میں ہی ہمیں جنت کا پروانہ ملے گا، امام حسین کے نانا کے کرم پر ہی ہمیں تمہیں جنت کا پروانہ ملے گا۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن ان کی
زندگی میں کتنے غم ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی مشکلیں ہیں. اللہ اکبر. میدان کربلا میں چاروں طرف جانثاران حسین، محبان و غلامان حسین کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں. واقعات آپ نے سنے ہوں گے، میں کچھ ایسا آپ کے سامنے رکھ دوں، ممکن ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو. اللہ اکبر. سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، شہادت آپ نے سنی ہے، میں ایک شہادت آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹے ہیں میرے نبی کے. کون علی اکبر؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وہ علی اکبر کہ جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، جن کے چہرے میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا تھا. اللہ اکبر. جن کو سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے شباہت رکھتے تھے، محبان و غلامان مصطفیٰ، طلب دیدار مصطفیٰ میں تڑپنے والے عاشقان مصطفیٰ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کے وصال کے بعد میں حضرت علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے. چونکہ حضرت علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا تھا، مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان اجازت دیجئے، میں یزیدیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، یزیدیوں کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں. امام علی مقام فرماتے ہیں، بیٹے علی اکبر، تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا، سب سے پہلے حق تمہاری پھوپھی کا ہے. جا کر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو. مختصر انداز میں سنیں، اجازت دی گئی. حضرت علی اکبر میدان کربلا میں آئے، اپنے غموں کو اپنے دماغ میں رکھیں اور اس کے بعد خان وعدہ مصطفیٰ کے غموں کو سنیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی اکبر میدان کربلا میں آئے، بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک پھر ایسی جانثاری، ایسی بہادری دیکھنے کو نہیں ملی. لڑتے رہے، لڑتے لڑتے ایک نیزہ سینے میں لگا، چیخ نکلی بابا جان. حضرت زینب عرض کرتی ہے بھائی حسین، علی اکبر کی آواز ہے. جا کر دیکھی علی اکبر کو کیا ہوا. امام علی مقام امام حسین خیمے سے باہر آئے، قریب آ کر دیکھا تو جوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان اس کو نکال دے، پھر سے لڑنا چاہتا ہوں، پھر سے یزیدیوں کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں، اپنے غموں پر رونے والوں سنو، امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر جیسے ہی سینے سے نیزے کو نکالا تو خون علی اکبر کے چیٹے امام حسین کے چہرے پر پڑے. خون علی اکبر سے امام علی مقام کا لباس بھیگ گیا. اللہ اکبر. امام تیری استقامت کو سلام، امام تیری جرأت کو سلام، امام تیری ہمت کو سلام. امام تو کل بھی زندہ تھا، امام تو آج بھی زندہ ہے. امام تیرا نام اور تیرا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا. یزید مٹ گیا، یزیدی پیغام بھی مٹ گیا، یزیدی نظریہ بھی مٹ گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا، حضرت علی اکبر جام شہادت پی کر رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا گئے تھے تو آپ کی عمر 56 سال کچھ مہینے تھی. 56 سال کچھ ماہ آپ کی عمر تھی. داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا. علی اکبر کی آواز سن کر، حضرت علی اکبر کی چیخ کو سن کر امام حسین جب خیمے سے نکلے تھے تو داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا. لیکن جیسے ہی جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو لے کر پڑھتے ہیں تو بہن زینب نے دیکھا کہ حسین کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہ رہا بلکہ
کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ امام تیری استقامت کو سلام، امام تیری جرت کو سلام، کیسے بال کالے رہ جاتے، کیسے بال سیاہ رہ جاتے۔ وہ امام حسین جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی جوانی کو لٹتے دے، وہ امام جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قاسم بن حسن کے شباب کو لٹتے دیکھا، وہ امام علی مقام جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عباس علمدار کے بازوؤں کو کٹتے دیکھا، وہ حسین جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کے حلق میں تیر لگتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود زبان پر یہی جملے تھے، پروردگار تو مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں، یا رب تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ آج ہمارے گھر میں تھوڑی پریشانی آ جائے، تھوڑی کھانے پینے میں کمی آ جائے، 2 وقت اچھا کھانا نہ ملے، کوئی مشکل آ جائے، ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ عیش کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ، میں تو رات دن نماز پڑھتا ہوں لیکن میں ہی پریشانی میں رہوں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ پریشانی آنے پر رونے والوں، رب کی ناشکری کرنے والوں، مصطفیٰ کے گھرانے سے سیکھو کہ 6 ماہ سے لے کر 18 سال تک کے جوان کو دے دیا، لیکن اس کے باوجود زبان پر تھا تو یہی تھا، پروردگار سب کچھ تیرا ہے، تو جب چاہے لے لے تیرا شکر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا کیا ظلم نہ کیا گئے، کیا کیا ظلم نہ ڈھائے گئے خانوادہ مصطفیٰ کے افراد پر، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ 1-2 واقعہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے سنا ہے، بہت سارے واقعات سنے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو نہ سنا ہو وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جنگ کربلا کے بعد خانوادہ مصطفیٰ کی خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ جن خیموں کے اندر مقدس شہزادیاں موجود تھیں، ان خیموں کو آگ لگا دی گئی، بندی بنایا گیا، قیدی بنایا گیا، اس کے بعد جانوروں پر سوار کر کے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس قافلے کو کوفہ ہوتے ہوئے دمشق جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بیٹے، جو پہلے ہی سے بیمار تھے، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے دیکھا تو کہا، اے زین العابدین، کاش تم اس پریشانی میں نہ ہوتے، آپ کی جگہ میں ہوتا۔ آج کل بھی کچھ لوگ امام علی مقام کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرتے، مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرتے، ہائے حسین یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرنے والوں سنو، جب امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، تو کسی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس پریشانی میں نہ ہوتے، آپ کی جگہ میں ہوتا۔ تو امام حسین کا بیٹا للکار کر کہتا ہے، خبردار ہمیں مجبور سمجھنے کی غلطی مت کر رہا، ہمیں مجبور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ارے یہ امتحان ہے، اس لیے میں صبر سے کام لے رہا ہوں، ورنہ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ اگر ایک اشارہ کر دوں تو بیڑیاں کھل جائے، زنجیریں ٹوٹ جائیں، دیواریں ہٹ جائیں، اور میرے راستے میں ایک بھی یزیدی آ نہ سکے۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، ہم امتحان میں ہیں، اس لیے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہ قافلہ آگے بڑھا، یزیدیوں نے سوچا، مجھے اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، 19 منٹ ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اکثر ہمارے جیسے لوگوں کا نمبر بعد میں ہی آتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بات یہی کہ نہیں، بڑے جلسوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعد میں ہی اکثر نمبر آتا ہے، جب لوگ سننے کے نہیں بلکہ سونے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، مولانا سلیم صاحب ہمارے اپنے ہیں، میں چند منٹ اور آپ کے لوں گا اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے،
اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانے، ابن زیاد کوفہ کے گورنر کے پاس جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ابن زیاد لب حسین پر چھڑی مارتا۔ ایک بزرگ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، بدبخت یزید حیا کر، شرم کر، جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، قسم خدا کی میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے ان لبوں کے اندر مصطفیٰ کو لعاب دہن ڈالتے دیکھا ہے، زمان ڈالتے۔ قافلہ آگے بڑھا، راہ میں یزیدیوں نے سوچا کہ آرام کر لیا جائے، ہمیں لمبی مسافت طے کرنا ہے۔ اسی جستجو میں دیکھا کہ کوئی مناسب جگہ آرام کے لیے مل جائے تو دیکھا پاس ہی میں ایک گرجا گھر ہے۔ سوچا کہ یہاں پر اجازت لے کر آرام کر لیا جائے۔ یزیدیوں نے جیسے ہی گرجا گھر پر دستک دی تو اندر سے ایک بہت بوڑھا راہب، کمزور ضعیف راہب، عیسائی پادری باہر آیا۔ کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے قافلے میں چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں ہیں، ہم ایک رات کے لیے تمہارے یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عیسائی راہب نے کہا کہ میں تمہیں ٹھہرنے کی اجازت تو دے دوں گا، جگہ بھی دے دوں گا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو نیزوں پر سر نظر آ رہے ہیں یہ کن لوگوں کے سر ہیں، اور یہ جو سب سے آگے نیزے پر سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ پیشانی سے تو نور ٹپک رہا ہے، پیشانی سے تو نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے جب اتنا سنا تو کہا سنو، یہ خانوادہ مصطفیٰ کا لٹا ہوا قافلہ ہے، اور سب سے آگے جو سر نظر آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے نواسے حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، عیسائی راہب نے جب اتنا سنا تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور کہنے لگتا ہے تم کیسے امتی ہو اپنے نبی کے، تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ ارے تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے ہی کو قتل کر ڈالا، تم نے اپنے نبی کے نواسے ہی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے، وہ عیسائی پادری کہتا ہے، اے آنے والوں سنو، اے یزیدیوں سنو، اے سگانے دنیا سنو، میں رات بھر کے لیے حسین کا سر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، بدلے میں تم چاہو تو مجھ سے درہم و دینار لے لو۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہزار درہم و دینار اس عیسائی راہب نے سگانے دنیا یزیدیوں کو دیے، ان دنیا کے کتوں کو دیے، دنیا کے لالچیوں کو دیے، انہوں نے دینار کے بدلے میں اللہ اکبر رات بھر کے لیے سر حسین کو عیسائی راہب کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی عیسائی راہب نے سر حسین کو لیا، لینے کے بعد سینے سے لگایا اور اندر جا کر کے پہلے خوشبو والے پانی سے امام علی مقام کے سر کو دھویا، اور سر کو دھونے کے بعد خوشبو سے سجانے کے بعد ساری رات سر حسین کے پاس بیٹھ کر روتا رہا اور سوچتا رہا، اے یزیدیوں تم نے کیسے تلوار چلا دی اتنے خوبصورت گلے پر، تم نے کیسے نیزوں کی برسات کر دی اتنی خوبصورت پیشانی پر۔ اللہ اکبر۔ ساری رات روتا رہا اور پیشانی حسین کو چومتا رہا۔ اللہ اکبر۔ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں وہ عیسائی راہب دیکھتا ہے کہ سر حسین سے نور کی ایک کرن نکلتی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ وہ عیسائی راہب سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، صبح نمودار ہوتی ہے، یزیدی سر کو واپس لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن بہر حسین تیری عظمت کو سلام، اللہ اکبر، تیری عظمت کو سلام۔ جب تک سر کٹا نہیں تھا تب بھی اسلام پھیلا رہے تھے، سر کٹ گیا ہے تب بھی اسلام پھیلا رہے ہیں۔ سر کٹا نہیں تھا تب بھی شریعت کو بچا رہے تھے، سر کٹ گیا ہے تب بھی شریعت کا تحفظ کر رہے ہیں، اسلام کو فروغ دے رہے ہیں۔ میرے نبی کا کرم ہوا، گویا کہ میرے نبی نے فرما دیا، اے عیسائی راہب تو نے میرے بیٹے حسین کے سر کی توقیر کی ہے، میرے حسین کے سر کی عزت کی ہے، تو لے سن، میں تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہوں اور جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ سر حسین کی عزت کرنے کے صدقے میں وہ عیسائی راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری چند باتیں سنیے۔ یہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ خانوادہ مصطفیٰ کے افراد ہیں، سب کو یہ بتایا گیا تھا یہ حکومت کے باغی تھے اس لیے ان کے سروں کو اڑایا گیا۔
اس لیے ان کے سروں کو کاٹ لیا گیا۔ لوگوں کا ہجوم ہے دمشق کے بازار میں، لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، خواتین، عورتیں اپنی چھتوں سے دیکھ رہی ہیں۔ راستے میں لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، قافلہ رک جاتا ہے۔ دیکھنے والوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی دیکھ رہی تھی سارا منظر۔ اللہ اکبر، اس بوڑھی خاتون نے دیکھا کہ قافلے میں چھوٹے بچے موجود ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، چہرے سے بھوک اور پیاس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بوڑھی خاتون نے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور چادر وغیرہ اور پینے کے لیے پانی بھیجا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں اس خاتون کا نام حضرت فضہ ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ایک بوڑھی خاتون نے جب یہ سامان بھیجا، اللہ اکبر، تو حضرت زینب فرماتی ہیں اس خاتون سے جو سامان لے کر آئی تھی، اس خادمہ سے، اے آنے والی ذرا یہ تو بتا، یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کس نے کیا ہے؟ ہم تو کئی دن سے مسلسل سفر میں ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہمارے ساتھ تو کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہم تو 10 دن تک کربلا میں مقیم تھے، ہمارے ساتھ تو کسی نے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ یہ کون ہے جس نے ہمارے لیے پانی بھیجا ہے؟ یہ کون ہے جس نے ہمارے لیے کھجوریں بھیجی ہیں؟ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت زینب نے جب اتنا فرمایا تو وہ خادمہ کہتی ہے کہ فلاں چھت پر جو بوڑھی خاتون نظر آ رہی ہیں ان کا نام حضرت فضہ ہے، انہوں نے ہی یہ سارا سامان آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت فضہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس بوڑھی خاتون کو میرے پاس لایا جائے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کو بلایا گیا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں اے بوڑھی ماں، ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ نے کیا سمجھ کر کے، کیا سوچ کر کے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت فضہ عرض کرتی ہیں اے بیٹی، میں آپ کو نہیں جانتی، اللہ اکبر، لیکن اگر آپ اصرار کر رہی ہو، آپ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے آپ کے لیے پانی کیوں بھیجا ہے، کھجوریں کیوں بھیجی ہیں، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں کیا ہے، تو سنو اے بیٹی سنو، میں اپنی جوانی کے دنوں میں سیدہ فاطمہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی، میں ان کی خادمہ رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت فضہ عرض کرتی ہیں اے بیٹی سنو، جب میں حضرت فاطمہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی، جب حضرت فاطمہ کا وقت وصال قریب آیا، وقت آخر قریب آیا، تو میں نے اپنی مختومہ حضرت فاطمہ سے عرض کیا تھا اے میری مختومہ، مجھے کوئی وصیت کرتے تو میری مختومہ کی یہی وصیت تھی، اے فضہ تمہارے لیے بس ایک ہی وصیت ہے، جب بھی تمہیں لٹا ہوا قافلہ نظر آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جب بھی تمہیں لٹا ہوا قافلہ نظر آئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ اکبر، اب جیسے ہی حضرت زینب نے اتنا سنا ہے، اللہ اکبر، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اللہ اکبر، لیکن اب ماں کا نام جیسے ہی سامنے آیا ہے، ماں فاطمہ کا جیسے ہی نام آیا ہے، اب ماں کا پیار یاد آنے لگا ہے، ماں کی شفقتیں یاد آنے لگی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کی آنکھوں میں، مقدس آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں اے بوڑھی ماں، ہم تو مسافر ہیں، آپ نے ہمیں پانی دیا، کھجوریں دی ہیں، ہم بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن صرف دعا کر سکتے ہیں، بتائیے بوڑھی ماں میں آپ کے لیے کیا دعا کر دوں؟ تو وہ بوڑھی خاتون حضرت فضہ عرض کرتی ہے اے بیٹی میری کوئی تمنا نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے، بس ایک آرزو ہے، اگر دعا کرنا چاہتی ہو تو یہ ایک دعا کر دو۔ سنو، جب میں حضرت فاطمہ کے پاس رہا کرتی تھی تو حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت حسین اور بی بی زینب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ میں نے ان کو تب دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے، تب سے لے کر آج تک میں نے حسین اور زینب کو نہیں دیکھا۔ میری تمنا ہے اگر دعا کرنا چاہتی ہو تو دعا کر دو کہ مجھے پھر سے زینب اور حسین کا دیدار۔ اللہ اکبر، حضرت زینب نے جب اتنا سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بوڑھی ماں، رب نے تیری دعا کو، رب نے تیری تمنا کو پورا کر دیا ہے، تیرے سامنے جو کھڑی ہے وہ زینب ہے، اور یہ جو نیزے پر سر نظر آ رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ حسین کا سر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مقصد کیا ہے یہ سب کچھ بتانے کا؟